آج آپ نظر آئیں پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی میں اور ہمارے پروگرام میں بھی. اس کا مطلب آپ کا پروگرام ابھی جاری ہے, ختم نہیں ہو گیا. میں وہ جملہ استعمال نہیں کرتا پی ٹی آئی میں. میرا خیال ہے کہ یہ اللہ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور ابھی تک تو جاری ہے تمام نظر بد کے باوجود. تو پی ٹی آئی میں آپ کا پروگرام جاری ہے, ابھی ختم نہیں ہوا ہے؟ میرا خیال ہے میرا پروگرام وائی دی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اور اگر پی ٹی آئی میں ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو میرا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. اچھا. آج کی حد تک شیرت اسٹیٹس یہ ہے نا کہ آپ کی بنیادی رکنیت معطل ہے, رائٹ؟ تو اگر تو اس میں پھر کوئی کاروائی, یعنی آپ کو کوئی شو کاز ملا جس کا آپ نے جواب دیا ہو تاکہ یہ جان سکے کہ آگے اب کیا ہے, رکنیت بحال ہونے کا امکان ہے, نہیں ہے, کیا ہے؟ یہ شوکاز نوٹس تو پہلے ملا تھا رکنیت معطل ہونے سے پہلے, اس کا میں نے جواب دیا تھا. صحیح. لیکن ویسے مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ میری رکنیت کی معطلی اور یہ شوکاز نوٹس تو اب مسئلہ کشمیر بن چکا ہے. ابھی آپ کو بحالی کا امکان لگتا ہے, مشکل لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں ان فکروں میں مبتلا ہی نہیں ہوں. اچھا, سو ابھی آپ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ایک ممبر تصور کرتے ہیں یا کیا؟ بدامی صاحب, آپ جیسے سینئر اینکر کو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ نوٹا ناٹیاں ہیں, یہ ممبرشپ, اور یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف میری شناخت ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ میری پارٹی ہے, خان میرا لیڈر ہے. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی جب تک کہ خان یہ نہ کہہ دیں کہ بس اب آپ کی ضرورت نہیں ہے, تب تک یہ چلے گی. بنیادی رکنیت جو معطل ہوئی, پھر میں ذرا باقی ایشوز پہ بھی آتا ہوں. میں نے کہا آغاز میں تو آپ سے بھی, تو بنیادی رکنیت خان صاحب کے ہی کہنے میں معطل ہوئی نا, تو انہوں نے ایک طریقے سے کہہ ہی دیا نا. مطلب وہ تو ٹھیک ہے معطل ہوئی ہے, لیکن کیوں معطل ہوئی ہے, کون سا آسمان گرا ہے, کیا میں نے کیا ہے؟ وہ تو انہوں نے ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد ہی فیصلہ کیا ہوگا نا, تو وہ کنونس ہوں گے نا کہ آپ کو ریپرزنٹیشن سے محروم کرنا چاہیے پارٹی کی, تبھی انہوں نے کیا نا. نہیں, مجھے سنا تو نہیں ہے نا. تو انہوں نے سننا بھی گوارا نہیں کیا, یعنی کہ وہ اتنے کنونس ہیں نا. دیکھیے ایک طرف یہ ہو رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہ نہیں بھائی آئی انجوائے سپورٹ آف خان صاحب, پارٹی کے آپ کے دیگر لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. الٹیمیٹلی ان کی بات صحیح ثابت ہو گئی نا, چونکہ باقاعدہ آپ کو پارٹی سے پھر نکالا گیا, یعنی بنیادی رکنیت معطل کی گئی, سنا بھی نہیں گیا. نہیں, آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں, اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو بھی یہ چیز سمجھ آنی چاہیے. میرے لیے رکنیت پارٹی یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ہے. میں خان کے ساتھ جب اس کے مشن میں شامل ہوا تو میں تو ایک رول آف لا کے لیے شامل ہوا تھا. ایک کاس تھا, حقیقی آزادی کا کاس تھا پاکستان میں, جمہوریت, دستور اور آئین کی بالادستی کے لیے تھا. یہ ساری چیزیں تو بعد میں تو خان کا وکیل تھا ابتدا میں, اور ابتدا میں وکالت کے بعد جب 9 مئی ہوا تو اس کے بعد تو کوئی مل نہیں رہا تھا خان صاحب کو, تو میں تو مجبوراً خان کے ساتھ سیاست میں آیا. اور پھر میں نے پارٹی کے یہ کنونشن اور ان چیزوں کا بیڑا اٹھایا. یہ تو کوئی میں بائی چائس تو نہیں آیا ہوں, اور میں تو پارلیمان کا الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتا تھا, نہ میری پارٹی کی سیاست میں کوئی ایسی دلچسپی ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں کسی اور کے لیے میٹر کرتی ہوگی, میرے لیے واحد چیز میرے یا جو مسلمہ اصول ہوتے ہیں, میں نے پارٹی کے لیے کام کیا ہے. اس کے بعد جو ہے 8 فروری کے بعد قیادت آئی, میرے ان کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے, خان صاحب جو ہیں, خان صاحب نے ان کا ساتھ دیا, دیٹس آل. یہ سارا مسئلہ. تو مروت صاحب گزارش ہے کہ ایک کام تو آپ کر سکتے تھے نا, جس سے ساری صورتحال ہی ختم ہو جاتی ہے, شاید آج بھی ریورس ہوتی ہے, کہ آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے یار, میرا کسی سے کوئی اختلاف بھی ہوا نا ود ان پارٹی, تو یار میں نہیں کھل کے بولوں گا. اصل تو وہ چڑے ہوئے اس بات پہ ہے نا سارے کہ یار مروت صاحب ان گائیڈڈ میزائل ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ تھوڑی فائرنگ کم کر دیں تو معاملہ بہتر ہو جائے گا, تو آپ تھوڑی مہربانی کر لیں. یہ بھی غلط بات ہے نا. اچھا, یہ بھی غلط بات ہے. اگر پارٹی میں غلط فیصلے ہوتے ہیں, ماضی میں بہت سارے غلط فیصلے ہوئے, اور اس پہ کوئی آواز نہ اٹھائے, تو پھر اور پارٹی کے اندر آواز اٹھاتے ہیں. پارٹی کے ورکرز جو ہیں ایکولی اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کا حق ہے کہ ان کو علم ہو کہ پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے. ابھی
آپ کو آوازیں سنائی دی رہی ہوگی کہ ریزرو سیٹوں پہ بہت ہی زیادہ جو ہے تشویش پائی جا رہی ہے. خواتین کی جو لسٹ ہے اس میں ایک ایسی خاتون کو بھی شامل کیا گیا ہے جو محترمہ نے خان کے خلاف ڈیمیجز کا کیس دائر کیا ہوا ہے اور خان کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے, اب جناب لسٹ میں نمودار ہو گئی. تو لہٰذا ایسی چیزوں کا تدارک ابتدا میں ہونا چاہیے. وہ کون ہے؟ وہ محترمہ جو ہیں, ایک منٹ میں ان کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن آج میں نے یہ کنفرم کیا, پوسٹ چل رہی تھی لیکن آج میں نے کنفرم کیا پارٹی کے لیڈر سے کہ آیا یہ تمام چیزیں درست ہیں. تو یہ میں آپ کو محترمہ کا نام بتا دیتا ہوں. بتائیے. اب اس طرح کی چیزوں پہ جی اگین یہ بھی آپ نام بتا دیجیے گا جیسے آپ کو موبائل میں مل جائے. اگین یہ بھی خان صاحب کے یہ تو نہیں ہوتا نا خان صاحب کے اپروول کے بغیر چیزیں ہو گئی ہوں, تو ٹھیک ہے انہوں نے جو مناسب سمجھا ہوگا کیا ہوگا نا. بادامی صاحب آپ چیزیں کوریت کے نیا ہی جاخا کھول رہے ہیں. نہیں معصومانہ سوال کر رہا ہوں. کیا معصومانہ ہے, آپ کی ہر سوال کے پیچھے تھوڑی بہت شرارت ہوتی ہے اور کہیں پر تو فتنے کی بو بھی یہ نہ کریں, اس کو شرارت تک رہنے دیں, ایسا کر لیں اس کو. دیکھیں میں نے بھی جو آپ کے پارٹی کے مخالف بیانات ہیں سوالات ہیں نا, ان کو فتنے کا عنوان نہیں دیا تو آپ بھی نہ کریں. آپ دیکھیے فتنے کی بو سے مراد یہ ہے کہ میرے جوابات جو ہے نا مزید فتنوں کو جنم دے دیں گے. ہاں تو آپ نہ دینا جوابات. میں تو آپ سے میں نے تو اس سے زیادہ یہ تو معصومانہ نہیں, آج تو میں مخلصانہ کر رہا ہوں کہ میں ایک آنر آپ کو کہہ رہا ہوں, جو ورنہ میں آفر کہتا ہوں کہ بھائی جان تسی بھی مہربانی کرو, نہ کریں بیانات کم کریں تاکہ آپ کا پروگرام جاری رہے. یہ میری مخلصانہ کاوش کو آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, کچھ اور کہہ رہے ہیں. لیکن چلیں اس میں چلیں آگے بڑھتے ہوئے میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں. گزارش یہ ہے کہ میں قانون کے پیشے سے وابستہ ایک شخص ہوں. صحیح. میں خان کا وکیل تھا اور 9 مئی کے بعد حادثاتاً جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی قیادت میں آ گیا. میں نے اپنے تئیں جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے اپنی پارٹی کے لیے خدمات انجام دی. اس کے بعد مجھے صلہ یہ ملا جو آج کل آپ بتا رہے ہیں. مجھے نہ کسی سے خیر کی توقع ہے, نہ مجھے کسی سے نیکی درکار ہے, نہ مجھے کسی کے احسان کی ضرورت ہے. یہ والنٹری کام تھا, ایک اپنی مرضی سے میں کر رہا تھا. کوئی میرے ساتھ احسان نہیں کر سکتا ہے, نہ مجھے کسی عہدے کی ضرورت ہے, نہ پارٹی میرے ساتھ کوئی نیکی کر سکتی ہے. میں جو کام کر رہا تھا اپنی مرضی سے کر رہا تھا, اور میں اب تفصیل نہیں بتاؤں گا. اور اب بھی میں چاہتا تھا کہ خان کی رہائی کے لیے اور مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے میں اپنی جدوجہد جاری رکھوں. اب انہوں نے 3 ماہ سے مجھے آرام دیا ہوا ہے تو میں خوش ہوں. اگر میری یہ خدمات درکار ہے پارٹی کو تو میں حاضر ہوں, درکار نہیں ہے تو میں اس حالت میں بھی خوش ہوں, کیونکہ 3 ماہ سے نہ مجھ پہ پرچہ ہوا ہے, نہ مجھ پہ ایجنسیوں نے چھاپا مارا ہے, نہ میرے گھر میں کوئی گھسا ہے. میں لندن بھی گھوم آیا, ذرا تھوڑی سی ریسیس بھی ہو گئی. یہ مختصر سا میرا یہ ہے, سب کو سمجھ آنی چاہیے. میں کسی کی طرف فیور کے لیے نہیں دیکھ رہا ہوں.